وہ کوئی بھی نہیں کھاتا. مسئلہ سارا کس کا ہے؟ مسئلہ ہے جھینگے کا. جھینگے کے بارے میں سن لیں. اب جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں ہی اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. جو اختلاف ہے اس کی بیس یہ ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل ہے یا نہیں ہے. اچھا ایک اسکالر ہے بڑے فتنے باز قسم کے, انہوں نے کہا کہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی حرام ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی بھائی؟ ویل مچھلی بھی جائز ہے, بڑی مچھلیاں بھی جائز ہیں, چھوٹی مچھلیاں بھی جائز ہیں. جب مچھلی ہے تو جائز ہے, سمجھتے ہو. اب جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں ہمارے ہی بعض بڑے بڑے اکابر اس کے قائل ہیں کہ یہ مچھلی ہے, اور لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جھینگا مچھلی. تو کہتے ہیں اس میں ہم سائنسدانوں کو یا میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں سے رائے نہیں لیں گے. لغت میں جب ڈکشنری میں لکھا ہے جھینگا مچھلی تو بس اتنا کافی ہے مچھلی ہونے کے لیے. اس میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اور جو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کو ہم نے لفٹ نہیں کرانی. تو وہ بھی ان کی ایک رائے ہے یہ, اور انہوں نے پیش کیا ہے دیکھو جھینگا مچھلی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اسی طرح حضرت مولانا یوسف بہاری شہید رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس کے مچھلی ہونے کے قائل نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ لغت میں اگر مچھلی لکھا ہے تو اس سے مچھلی ہونا ثابت نہیں ہوتا. ایسے تو سمندری گھوڑا بھی ہے, لغت میں لکھا ہوا ہے. ہاں مچھلی سمجھ کے کچھ لوگ اس کو مچھلی کہہ رہے ہوں تو پھر عرف کا اعتبار کیا جائے گا. تو عرف میں اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ مچھلی لے آؤ تو کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا, وہ الگ سے مجھے جھینگا بولنا پڑے گا اس کے لیے. عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. دوسری بات یہ کہ یہ کسی چیز کا مچھلی ہونا یا نہ ہونا, مفتی یہ تو بتا سکتا ہے کہ مچھلی حلال ہے اور مچھلی کے علاوہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ تو بتا سکتا ہے. یہ بتانا کہ مچھلی ہے یا نہیں یہ میڈیکل سائنس کا کام ہے. تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی سے جھینگے کی ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں ہے, کہیں سے بھی وہ مچھلی کا لک اس میں ہے ہی. یعنی میڈیکل سائنس تو یہاں تک کہتی ہے کہ انسان کو گدھا کہہ دینا ممکن ہے کہ انسان کے بہت سارے اعضاء اور گدھے کے بہت سارے اعضاء سیم ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے دونوں میں, دونوں بعض دفعہ ڈھیٹو ڈھیٹو کرتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے آدمی گھر میں کیسے ڈھیٹو ڈھیٹو کر رہا ہوتا. لیکن جھینگے کا کوئی عضو بھی مچھلی کے مشابہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دونوں زندہ ہیں. سمجھ رہے ہو, نہ ریڑھ کی ہڈی ہے, نہ گلپھڑے ہیں, نہ وہ تیرتا ہے. تو میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ اس کو جھینگا کہا جائے. پھر بھی ہم کہتے ہیں بھائی چلو میڈیکلی نہ, عرف میں بھی, تو عرف میں بھی نہیں جھینگا مچھلی نہیں ہے. تو اس لیے مضبوط بات یہی ہے کہ جھینگا مچھلی بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کی پریشانیاں بھی دور کرنے والا ہوں, ٹینشن نہ لو, پریشانی دور کرنے والا ہوں. کیونکہ بہت سے جھینگوں کے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ, ان کے حلق میں اٹک گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے فقہ حنفی کی روح سے تو جائز نہیں, اس لیے میں کبھی بھی نہیں کھاتا جھینگا. میں نے کبھی بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا, نہ جھینگا بریانی نہ جھینگے کا سالن. کیونکہ بھائی ایک چیز کو فالو کرو, جب آپ کی رائے میں یہ رائے مضبوط ہے تو میں کیوں کھاؤں جھینگا. لیکن بہرحال چونکہ ہم دیگر ائمہ کو بھی اہل سنت والجماعت کا امام مانتے ہیں, ان کے اختلاف کو ہم ایک ویلیو دیتے ہیں. تو کسی علاقے میں اگر جھینگے کا بہت زیادہ عرف ہو جائے تو خود فقہ حنفی ہی کا قاعدہ ہے کہ بھائی اگر کسی میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے نا کسی چیز میں, تو پھر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینا جائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو چونکہ باقی تینوں اماموں کے نزدیک جائز ہے جھینگا کھانا, تو اور بنگلہ دیش والوں سے کسی کا باپ نہیں جھینگا چھڑا سکتا. تو جہاں ابتلا ہے صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, تو چونکہ متفقون علیہ حرام نہیں ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے, تین ائمہ ایک طرف ہے. تو ایسے ہی موقع پہ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, تو جھینگے کی حد تک آپ فقہ شافعی کو فالو کر سکتے ہو, کیکڑے کی طرف جانے کی کوشش سمجھ رہے ہو نہ کرو. جن کو عادت پڑ چکی ہے چھوڑ دیں تو بہتر ہے, لیکن عادت پڑ چکی ہے, کھاتے آ رہے ہیں اور رواج جو ہے, تو اس لیے پھر وہ گنجائش ہے اس کی. جو کھا رہے ہو تو چلو, تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ کھا لو تو کھا لو, ہم تو نہیں کھاتے, احتیاط کرتا ہوں میں. لیکن بس یہ اس کو خدا کے لیے آگے کیکڑے کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ کیکڑے سے آگے اور بھی چیزیں ہیں. اچھا اختلافی مسئلہ ہے تو کوئی کھا رہا ہو تو اس پہ طنز نہ کریں, کیونکہ یہ ہمیشہ سے اختلافی مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی شافعی فقہ کا فالو کرنے والا کیکڑا کھا رہا ہے تو آپ اس کو بولے کیکڑا کھا رہا ہے تو کیا کریں, یہ جائز نہیں ہے. بزنس سب کا جائز ہے, سمندر کی ہر مخلوق کا بزنس آپ کر سکتے ہو, کیونکہ یہ بزنس اسی پروڈکٹ کا حرام ہے جو چاروں اماموں کے نزدیک متفقون علیہ حرام ہے. کیونکہ
اہل اسلام میں اہل سنت والجماعت کے ائمہ اس کے بہت سے جواز کے قائل ہیں کہ بزنس جائز ہے سمندر کی ہر مخلوق کا، کتے کا جائز نہیں ہے، کیونکہ سب کے نزدیک کیا ہے وہ حرام ہے، سمجھتے ہو. تو باقی یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، جھینگے سے تو اچھا ہے، کھا رہے ہو تو تمہاری ایسی کی تیسی.